یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید مسلمان ریاستوں میں اور اسلام کی تعلیمات میں شاید غیر مسلموں کو ان کے مذہب اور عقائد کی آزادی حاصل نہیں، اور باہر کی بہت ساری تنظیمیں واویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں کہ شاید مسلمان ممالک میں غیر مسلموں کو ان کے مذہب اور عقیدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈا میں آ کے مسلمانوں کو، اسلام کو، مسلمان ریاستوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑی کلیئر قرآن پاک کی گائیڈ لائنز موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ تو دین میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی پر اپنی زبردستی مرضی مسلط کر کے اسے مسلمان کریں گے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے، اس بات کی حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہاں تک بات ہے کہ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ اے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ تو کامنالٹیز کی بات کی گئی، مشترکات کی بات کی گئی، اتفاقی اور متفقہ نکات کی بات کی گئی کہ بھلے تمہارا مذہب، تمہارا ریلیجن مختلف ہے، مگر ان کامنالٹیز کی طرف اور ان کامن گراؤنڈز پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس بات کا قرآن پاک نے حکم دیا۔ آج بھی کلمہ سبا، یعنی جو بات کامن ہے مختلف مذاہب کے درمیان، اس پر انسانیت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ، بین المذاہب مکالمے کی بنیاد رکھ کے ایک دوسرے کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی۔ اسی طرح آپ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 99 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت کا فرمان بڑا واضح ہے اور بڑا ایمان افروز بیان۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ زمین میں جو آباد ہیں ایمان لے آتے، یعنی اللہ پاک چاہتا تو سارے ہی ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو سارے انسان ایمان لے آتے اللہ کی ذات پر۔ تو فرمایا کہ اللہ نے زبردستی نہیں کی، تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر جبر فرمائیں گے؟ تو جبر کی ممانعت ہے۔ مذہب اور عقائد کے حوالے سے اسلام نے آزادی فراہم کی ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو، نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو، یہ اس کو اختیار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ الکافرون کی آیت نمبر 6 ہمارے لیے توجہ کا باعث ہے۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔
تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھ کر ہم پر واضح ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی کی اسلام نے گنجائش نہیں رکھی. اپنے آپ کا کام ہے اس تک دعوت کا پہنچانا. دعوت پہنچانے کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، یہ اب اس پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے پہنچانا، اور اس پر اس کا کیا رد عمل آتا ہے یہ اس کی طرف سے ہوگا. یہ چیز بڑی واضح ہے. حضرت عدہ بیان کرتے ہیں من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث پاک کئی اصحاب کے صاحبزادوں کی روایت میں موجود ہے، اور 30 صاحبزادوں نے اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس کسی نے ذمی پر معاہد پر ظلم کیا یا اس کے مذہبی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی اور اقتصادی حقوق میں سے کسی حق میں کمی کی، یا اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لی، تو قیامت کے دن میں اس معاہد غیر مسلم کی طرف سے اس کے حق کے لیے جھگڑا کروں گا. اب آپ یہ دیکھیے کتنا اہم فرمان ہے جو کہ بہت سے اصحاب کے صاحبزادوں نے بیان کیا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے. پھر حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ابھی، یہ امام ابو داؤد نے اور امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں نجران کے کرسچنز کا ایک وفد ملاقات کے لیے آیا، تو محمد بن جعفر بن الندی بیان کرتے ہیں کہ یہ وفد نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں آپ کے پاس پہنچا. ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو وہ اپنی عبادت کے لیے، رسومات کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، نہ روکو. چنانچہ انہوں نے مشرق کی سمت رخ کیا اور پوری آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات بجا لائیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت دی، یعنی انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی نماز پڑھی، جس کو امام بہقی نے اور ابن سعد نے روایت کیا ہے، اور ابن شہاب اور ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے، اور یہ وہ وسعت ہے، اور یہ براڈ مائنڈڈنس ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمیں نظر آتی ہے. حضرت عبید اللہ بن ابی حمید وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ جب صلح فرمائی، مصالحت فرمائی، تو ان کے لیے ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا، جس میں یہ بھی درج تھا کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے خون، ان کی جانوں، ان کی زمینوں، ان کے اموال، ان کے مذہب، ان کے راہبوں اور پادریوں، ان کے موجود اور غیر موجود افراد اور قافلوں اور ان کے مذہبی ٹھکانوں وغیرہ کے ضامن اور ذمہ دار ہوں گے. یہ مسلمان ذمہ دار ہوں گے. یہ وہ تحریری طور پہ لکھا گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کا معاشرہ اسلام چاہتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کتنی واضح ہیں، اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نان مسلمز کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اس کا بیان بڑا واضح. اسی طرح ایک اور اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اس کو امام طبری نے اپنی تاریخ الامم والملوک، جو تاریخ الامم والملوک ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امام طبری اس کو روایت کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر ابن خطاب امیر المومنین نے اہل ایلیہ کو دی.
اس کا ذکر ہے کہ ان کی جانوں، ان کے اموال، ان کے کلیسا، ان کی صلیبوں، ان کے بیماروں، ان کے صحت یابوں اور ان کی ساری ملت کو امان دی گئی۔ یہ وہ غیرت مند خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے کرسچنز کے کلیسا، ان کی صلیبوں، ان کے بیماروں، ان کے صحت یابوں سب کو ضمانت فراہم کی اور امان دی گئی۔ ان کے گرجوں میں رہائش نہیں رکھی جائے گی، نہ ان کو گرایا جائے گا۔ یہ وہ اہل ایلیا کو یہ امان حضرت عمر ابن خطاب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے گرجوں میں رہائش نہیں رکھی جائے گی، نہ انہیں گرایا جائے گا، نہ ان میں کمی کی جائے گی، نہ ان کے احاطوں کو سکیڑا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں میں کمی کی جائے گی، نہ ہی ان کے اموال میں کمی کی جائے گی، اور کسی کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے گی، نہ اس کے ساتھ جبراً یہودیوں میں سے کسی کو ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ اس زمانہ میں عیسائی اور یہودی ان کی آپس میں بڑی عداوت اور دشمنی تھی، اس لیے یہ کہا کہ یہودی اور کرسچنز ان کو اکٹھا ٹھہرایا بھی نہیں جائے گا۔ اس کو امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا اور یہ وہ ہسٹری ہے، یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر ابن خطاب جنہوں نے یہ امان اہل ایلیا کو دی، اور امام طبری نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان کتنا توسع والے اور کتنے براڈ مائنڈڈ اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے اور ان کے لیے معاشرے کے اندر گنجائش پیدا کرنے والے اور ان کے وجود کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سے بھی ایک روایت ہے، میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا، اور اس کو امام بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے۔ بلازری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور عیسائیوں نے ان سے ولید بن عبد الملک اموی کے کنیسہ یوحنا پر کیے گئے قبضہ کی شکایت کی، تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر ہے اسے واپس کرسچنز کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس بات پر عمل کیا گیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عمل ہے، اور اسے فتوح البلدان میں امام بلازری نے، علامہ بلازری اس کو بیان کر رہے ہیں۔